مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، نصیحت کیجئے بے شک نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے۔ اس آیت کے مصداق میں آج کی یہ مجلس آپ بھائیوں کی موجودگی میں اللہ کی توفیق سے شروع ہونے والی ہے۔ نصیحت کی یہ مجلس ہے، شاید یہ نصیحت کی مجلس میری اور آپ کی اخروی کامیابی کا سبب بن جائے۔ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ آج ہماری اس مجلس میں ہمارے معزز مہمان فضیلت الشیخ ابو صالح سلیمان الغوبہ حفظہ اللہ تعالی، داعی مکتب الدعوہ والارشاد مرکز الدعوہ والارشاد بے عنیزہ، وہ آج ہماری اس مجلس میں موجود ہے اور شیخ کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی انداز بخشا ہے گفتگو کرنے کا، تو ہماری کافی دنوں سے خواہش تھی کہ حضرت سے ٹائم لیا جائے۔ حج کے موقعوں میں بھی ان کے دروس ہمارے اردو جالیات کے ساتھ ہوئے، تو آج انہوں نے اس بات پر موافقت کی اور آج کا یہ مجلس اور آج کی یہ محفل انشاءاللہ شیخ ہی اس کے بنیادی مقرر ہیں، اور میں وقفے کے ساتھ ان کی گفتگو کا آپ لوگوں کے ساتھ ترجمہ پیش کروں گا۔ امید ہے کہ آپ کافی ساری گفتگو سمجھ جائیں گے، لیکن پھر بھی کچھ باتوں کی اگر ضرورت پیش آئے گی تو انشاءاللہ اس کا ترجمہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا۔ آپ پوری توجہ کے ساتھ اور پوری دلجمی کے ساتھ آپ نے بات کے اوپر غور کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح انداز سے سننے کے بعد عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نحن نرحب في هذا الحفل ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ سليمان غوبة حفظه الله تعالى من أعماق قلوبنا، وأنه تقبل دعوتنا وتشرف بقدومه في هذا المجلس، فالشيخ اختطف لنا أظهارا من حديقة الكتاب والسنة، وسوف يذكر أمامنا نماذج سيرة من سيرة أحد الصحابة رضي الله تعالى عنه، فأرجو من الشيخ فليتفضل مشكورا۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ أولا أحييكم بتحية أهل الجنة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ وعليكم السلام ورحمة الله۔ أولا أشكر الله جل جلاله أن يسر لنا وإياكم هذا اللقاء، فما أجمل أن يجلس الإنسان مجلس يذكر فيه الله. أعظم مجلس على وجه الأرض هو المجلس الذي يذكر فيه العظيم جل جلاله وتقدست أسماؤه، ولعظم هذه المجالس الله خلق لها ملائكة خاصة، سيارة ملائكة تبحث عن المجلس الذي يذكر فيه الله، فإذا وجدت الملائكة مجلس تتنادى فيما بينها أن هلموا إلى حاجتكم، ويجتمعون ويستمعون كما أنكم تستمعون، فنسأل الله من فضله۔ سب سے پہلے تو میں آپ احباب کو وہ سلام پیش کرنا چاہتا ہوں جو اہل جنت کا سلام ہے، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ میں اس بات پر اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ ذوالجلال نے مجھے اور آپ کو ایسی مبارک مجلس میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی ہے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کرۂ ارضی پہ زمین کے سینے پہ سب سے اعظم مجلس اور سب سے عظیم مجلس وہ محفل ہے جس میں اللہ ذوالجلال کا ذکر ہوتا ہے، اور یقیناً ہماری یہ مجلس بھی اللہ کے ذکر کے سلسلے میں ہے، اور ہماری یہ مجلس بھی ان عظیم مجالس میں سے ایک ہے۔ یہ وہ مجلس ہے
جس مجلس کو آسمان سے آئے ہوئے فرشتے ڈھونڈتے ہیں اور دنیا میں چیک کرتے ہیں، زمین کا چکر لگاتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں کیا اس کرۂ ارضی پہ کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اور جب اگر ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے کسی جگہ پہ ایسے لوگوں کی جماعت مل جاتی ہے جو اللہ کے ذکر میں مصروف اور مشغول ہوتی ہے، تو پھر آپس میں ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں، آؤ بھائی، آؤ بھائی، ادھر آؤ بھائی، یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اللہ کے ذکر کے اندر مشغول ہیں، اور اس انداز سے پھر وہ آ کے ان لوگوں کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور ان کے پاس آنے کے بعد پھر ان کا تذکرہ اپنے رب ذوالجلال کے پاس کرتے ہیں۔ في نهاية هذا المجلس الله جل جلاله يقول قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. أحد الملائكة يقول يا رب فيهم فلان أتى لحاجة من أجل أمر من أمور الدنيا، قال الله وله قد غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، نسأل الله من فضله. جب یہ مجلس ختم ہونے کے قریب ہوتی ہے، اس مجلس کے اختتام پہ رب ذوالجلال کو ملائکہ خبر دیتے ہیں کہ اس مجلس میں ایسا شخص بھی ہے۔ آخر پہ اللہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم نے اس مجلس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا ہے، اور ملائکہ کہتے ہیں کہ اے اللہ، جس مجلس کے گناہوں کو تو نے نیکیوں میں تبدیل کیا ہے، اس میں ایک ایسا آدمی بھی تھا جو مجلس میں اللہ کے ذکر کے لیے نہیں آیا تھا، وہ تو کسی اپنے کام کے لیے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا کہ مجلس ختم ہو میں اپنا کام کر کے چلا جاؤں۔ تو خالق کائنات فرماتے ہیں یہ مجلس ایسی مبارک مجلس ہے کہ جس میں کوئی اپنے کام کے لیے بیٹھا ہے وہ بھی محروم نہیں رہتا، میں نے اس کو بھی معاف کر دیا ہے۔ حديثي إليكم وقفة مع سيرة علم من أعلام هذه الأمة، مع سيرة شاب في زمن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عمر أرسل جيشا لغزو الروم، وكانت هذه الحادثة في السنة 19 للهجرة، وكان أعظم ملك في ذلك الوقت وأعظم ملك في ذلك الوقت هو ملك الروم. كان ذلك الملك يسمع عن جيش المسلمين شيء عظيم جدا، حتى أن ذلك الملك يقارن بين جيش المسلمين وبين جيش الروم فيجد هناك فرق عظيم. لماذا؟ لأن جيش الروم يقاتل من أجل الدنيا، من أجل المال، أما أولئك فهم يقاتلون من أجل جنة عرضها السماوات والأرض فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. آج اس مجلس میں صحابہ کرام میں سے ایک صحابی کی سیرت کے چند گوشے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور یہ بھی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کا واقعہ ہے، اور اس دور کے نوجوانوں میں سے ایک نوجوان کا تذکرہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ 19 ہجری کا واقعہ ہے، اور اس وقت سب سے بڑی بادشاہت جو مسلمانوں کے مقابلے موجود تھی وہ روم کی بادشاہت تھی۔ روم کا بادشاہ اپنے آپ کو سب سے بڑا بادشاہ کہتا تھا، اور روم کا بادشاہ اپنے فوجیوں اور مسلمان فوجیوں کے درمیان مقابلہ کرتا
اور دونوں کے درمیان توازن اور دونوں کے درمیان مقارنہ کرتا، اور دونوں کو جب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تولتا تو سب سے بنیادی فرق جو اس کو نظر آتا تھا کہ میرے فوجی لڑائی کرتے ہیں تو صرف دنیا کے اصول کے لیے، اور مسلمانوں کی فوج اگر جنگ کرتی ہے تو صرف اس جنت کے اصول کے لیے جس جنت کی چوڑائی زمین سے لے کر آسمان تک ہے، جس جنت میں یہ نعمتیں ہیں جو کسی کان نے سنی نہیں اور کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، جن نعمتوں کا تصور کسی کے ذہن میں آج تک قائم نہیں ہوا۔ یہ وہ بنیادی فرق تھا ایک مسلمان فوجی اور ایک کافر فوجی کے درمیان۔ قال الملك قال لجنده إذا مسكتم أحدا من أسرى المسلمين فلا تقتلوه إنما أحضروه إلي. يريد هذا الملك أن يتأكد مما كان يسمع هل هو حق أم باطل. شاء الله أن يمسك عدد من أسرى المسلمين، قيل أن عددهم 80 أسيرا. من بين هؤلاء الأسرى من أحدهم شاب لم يتجاوز 20 عاما، عرف بكثرة العبادة وهو في السجن، فكان كثيرا لقراءة القرآن وكثيرا للصلاة وكثيرا لقيام الليل والصيام، فأخرجوا هذا الشاب هذا الأسير إلى ذلك الملك. بادشاہ نے اپنے فوجیوں سے کہا جب تم کو مسلمان فوجیوں میں سے کوئی فوجی مل جائے تو اس کو قتل نہیں کرنا بلکہ اس کو گرفتار کر کے میرے دربار میں پیش کرنا ہے۔ میں اس سے چند سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دین جو نیا دین اس وقت دنیا پہ ظاہر ہو رہا ہے، کیا یہ دین حق ہے یا باطل ہے؟ ان فوجیوں نے 80 مسلمانوں کو گرفتار کیا اور ان 80 لوگوں میں سے ایک نوجوان تھا جس کی عمر 20 سال کے قریب تھی، اور وہ پورے 80 لوگوں میں سے 20 سال کی عمر کا یہ نوجوان سب سے زیادہ عبادت گزار تھا اور سب سے زیادہ صوم و صلات کا پابند تھا، اور رات کو قیام اللیل کرنے کا عادی تھا، اور دن کو اور رات کو قرآن مجید کی تلاوت کرنے میں مشغول رہتا تھا۔ تو ان 80 لوگوں میں سے اس عابد اور زاہد اور قاری قرآن نوجوان کو رومی بادشاہ کے سپاہی پکڑ کے اپنے بادشاہ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ قال له الملك ما رأيك أن تترك الإسلام وتدخل في دين النصرانية ثم نطلق سراحك، أي أن تذهب إلى أهلك سالما. قال له رضي الله تعالى عنه هيهات أن أترك الإسلام لحظة واحدة فقط. قال الملك أشاطرك الملك، أي أعطيك نصف ما أملك. تخيل شاب أتى من بلاد الحجاز لا يملك إلا قطعة قماش ثوب، ثم يساوم على نصف أعظم ملك في ذلك الوقت. أشاطرك الملك. قال له قاتلك الله والذي نفسي بيده لو أعطيتني ملكك وملك العرب والعجم على أن أترك الإسلام لحظة واحدة فقط ما تركته. بادشاہ نے اس نوجوان کو اپنے سامنے کھڑا کرنے کے بعد کہا تیرا کیا خیال ہے کہ تو اسلام کو چھوڑ کے عیسائیت کو قبول کر لے
اور اگر تو اسلام چھوڑ کے عیسائیت کو قبول کرتا ہے تو میں تیری جان بخشی کر دوں گا اور تو صحیح سالم اپنے بیوی بچوں کی طرف پلٹ جائے گا، تجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ وہ آگے سے کہتا ہے ہیہات افسوس، تو تو مجھے مکمل طور پہ اسلام چھوڑنے کی دعوت دیتا ہے، میں ایک لحظے کے لیے بھی اسلام کو چھوڑنے کا وعدہ نہیں کرتا۔ وہ آگے سے کہتا ہے میں تجھے اپنی آدھی بادشاہی تیرے نام کرتا ہوں اور میرا ایک مطالبہ ہے کہ تو میری آدھی بادشاہت لے لے اور اسلام کو چھوڑ دے۔ ذرا خیال کیجئے، پوری دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ ہے، سب سے بڑی بادشاہت کا وہ مالک ہے، اور ایسے نوجوان سے بات کرتا ہے جس نے سوائے ایک قمیص اور ایک چادر کے اپنے جسم پر جو زیب تن کی ہوئی ہے اس کے علاوہ کسی اور چیز کا مالک نہیں ہے۔ حجاز کے علاقے سے نکلا ہے، اسلام کی سربلندی کے لیے گیا ہے، اور دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ جو اپنی حکومت کا دعویٰ کرتا ہے وہ اس کو اپنی آدھی بادشاہی دینے کو تیار ہے، اور مطالبہ صرف یہ ہے کہ تو اسلام کو چھوڑ کے عیسائیت کے اندر داخل ہو جا۔ وہ آگے سے جواب دیتا ہے، کہتا ہے مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تیری بادشاہی اور عرب اور عجم کی بادشاہی پوری دنیا اگر تو مجھے عطا کر دے میں پھر بھی ایک لحظے کے لیے اسلام کو چھوڑنے کا وعدہ نہیں کرتا۔ كيف هذا الملك يريد أن يغوي هذا الشاب بمال بخس وقد وعده الله ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إذا كان أقل أهل الجنة من سيسير في ملكه 2000 عام لا يقطع ذلك الملك، 2000 سنة وهو يسير في قصوره التي بناها الله، لبنة من ذهب ولبنة من فضة وملاطها، يعني ما بين اللبنات وملاطها المسك وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت وتربتها الزعفران، كيف يريد أن يساومه وقد وعده الله بهذا النعيم؟ کس طرح یہ بادشاہ ایک مسلمان نوجوان کو حقیر دنیا کے ذریعے اسلام کی دولت چھڑوانے کے لیے اس کو لالچ دیتا ہے، جبکہ اس کے ذہن میں تو اللہ ذوالجلال کی وعدہ شدہ وہ جنت ہے، جس جنت میں ایسی نعمتیں ہیں جو کسی کان نے سنی نہیں اور کسی آنکھ نے دیکھی نہیں اور جس کا تصور کسی کے ذہن میں آیا نہیں، اور اس جنت کا بھی سب سے کم ترین درجہ ایسا ہے کہ اگر کوئی 2000 سال تک بھی اس جنت کے محلات میں چلتا رہے اس جنت کے محل ختم نہیں ہوں گے، اور وہ جنت کے محل ایسے عظیم محل ہے جس میں اینٹیں سونے اور چاندی کی لگی ہوئی ہیں اور جس کا گارا جو ہے وہ کستوری کا بنا ہوا ہے اور جس میں ہیرے اور جواہرات ہیں اور جس کی مٹی زعفران ہے۔ وہ اس عظیم اللہ کی وعدہ کردہ جنت کو ایک لحظے کے لیے بھی اپنے آپ سے جدا کرنے کو تیار نہیں ہے۔ بعد ذلك أمر الملك إرجاع ذلك الشاب إلى السجن، ثم سأل من حوله كيف نستطيع إخراج هذا الشاب من الإسلام وإدخاله في صفوف النصرانية. فقال الوزراء إن هناك طريق مجرب وناجح بل من أنجح الطرق في إغواء وإضلال هذا الشاب. قال ما هو هذا الطريق؟ قالوا إنه طريق الشهوة وطريق النساء.
وصدقوا والله، فإن هذا الطريق ليس ناجح في ذلك الوقت، بل حتى في زمننا هذا من أنجح الطرق والوسائل لإضلال أهل الإسلام. بادشاہ نے اس نوجوان کو واپس جیل میں بھیجنے کا حکم دے دیا اور اپنے وزراء کو اکٹھا کیا، اور وزراء کو اکٹھا کرنے کے بعد ان سے کہنے لگا مجھے مشورہ دیجئے کہ اس نوجوان کو اسلام سے عیسائیت کی طرف کیسے منتقل کر سکتے ہیں۔ اس کے وزیر کہتے ہیں ہم تجھے اس نوجوان کو اسلام سے عیسائیت میں منتقل کرنے کا ایک ایسا کامیاب نسخہ دیتے ہیں، اور یہ بہترین نسخہ ہے جس کے ذریعے تو آسانی کے ساتھ اس کو شکار کر سکتا ہے، اور وہ نسخہ شہوت اور عورت کا نسخہ ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں، اگر تو شہوت اور عورت کا لالچ اس کو دے گا تو پھر اس مضبوط نوجوان کو جو آج آدھی دنیا کے اوپر بھی اپنے اسلام کو ایک لحظے کے لیے چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، کا سب سے کارگر ہوگا اس نوجوان کو شکار کرنے کا۔ اور شیخ نے ساتھ یہ فرمایا کہ یہ طریقہ صرف اس دور میں نہیں، اور آج بھی کفر کا سب سے بڑا ہتھ کنڈا مسلمان نوجوانوں کو گمراہ کرنے کا یہی شہوت اور عورت ہے، جس کے اوپر وہ تلا ہوا ہے اور وہ مسلمانوں کے نوجوانوں کو گمراہ کرنے پہ لگا ہوا ہے۔ طلب الملك أجمل فتاة في نساء الروم، قال لها إن استطعت إخراج هذا الشاب من الإسلام وإدخاله في النصرانية فاطلبي ما تشائين، فإن خزائن الدولة مفتوحة لك. وكأنها في نفسها هذه الفتاة تقول نظرة واحدة وسيترك الإسلام، لأن فيها من الحسن والجمال ما لا يوصف ولا يخطر على بال الإنسان. بادشاہ نے روم کی انتہائی حسین و جمیل عورت کو طلب کیا، اور اس عورت سے کہا اگر تو اس نوجوان کو اسلام سے عیسائیت میں داخل کر دے گی تو میری بادشاہت کے خزانے تیرے لیے کھلے ہیں، جو تو لینا چاہے گی تیرے لیے اس کے لینے کی اجازت ہے، لیکن ایک شرط ہے کہ تو اس نوجوان کو اسلام سے عیسائیت کی طرف منتقل کر دے۔ وہ عورت جو کہ روم کی انتہائی حسین و جمیل اور خوبصورت ترین عورت تھی، وہ آگے سے کہتی ہے اپنے حسن کے اوپر ناز اور فخر کرتے ہوئے وہ کہنے لگی میری ایک نگاہ سے یہ نوجوان اسلام چھوڑ کے عیسائیت پہ آ جائے گا، صرف مجھے ایک نگاہ یہ دیکھ لے گا تو یہ اسلام چھوڑ کے عیسائیت پہ آ جائے گا۔ أدخلت الفتاة ثم أغلقوا الباب. لك أن تتصور شاب وأعزب وفي غربة ولا أحد يراه، وتدخل عليه مرأة حسناء جميلة، ثم بعد ذلك تتعرى من ثيابها تعريا كاملا بعد أن تعرت من حيائها ودينها. مكمل بالحديد رضي الله تعالى عنه. فلما نظر إلى هذه الفتاة الحسناء الجميلة العارية علم أنه في مصيبة ما ينجيه إلا الله. ماذا فعل؟ أغمض عينيه ثم بدأ يقرأ كلام الله كتاب الله، وكان يقرأ القرآن ويبكي بكاء مرا، وما كان من هذه الفتاة إلا أن تأتي وترتمي عليه ثم يصرخ ويقوم وينطلق بسلاسله من زاوية السجن إلى زاوية السجن الأخرى يقرأ القرآن ويتوسل بالله.
ثم تأتي الفتاة وترتمي عليه، ثم يصرخ وينطلق إلى زاوية السجن الأخرى يتوسل بالله أن يبعد الله عنه هذه المصيبة. وہ خوبصورت عورت اس نوجوان کے ساتھ اسی کمرے میں داخل کر دی جاتی ہے جس کی حیا کی چادر پہلے اتری ہوئی تھی. اس نے اندر داخل ہونے کے بعد اپنا وہ لباس بھی اتار دیا. اب یہ نوجوان جب اس لڑکی کو دیکھتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے سب سے بڑی آزمائش آج یہ لڑکی ہے جو میرے پاس جیل کے اندر چھوڑی گئی ہے. وہ اپنی آنکھوں کو بند کرتا ہے اور قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دیتا ہے اور ساتھ ساتھ وہ رونا شروع کر دیتا ہے. حتیٰ کہ وہ لڑکی آتی ہے اور اپنے آپ کو اس پر گرا لیتی ہے. بیڑیوں میں جکڑا ہوا یہ نوجوان، اللہ اس پر راضی ہو، یہ اپنے آپ کو بیڑیوں میں جکڑا ہونے کے باوجود اچھال کے اس لڑکی سے چھڑوا کے کبھی جیل کے اس کونے میں پھینکتا ہے اور کبھی اس کونے میں پھینکتا ہے. وہ اس کے پیچھے گرتی ہے، یہ اچھل کے دوسری طرف منتقل ہوتا ہے اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے جاتا ہے اور اپنی آنکھوں کو بند کیے ہوئے ہے. اس لڑکی کی کوشش ہے اس کو گرفتار کرنے کی اور اس کو فریفتہ کرنے کی. یہ آنکھیں بند کر کے قرآن مجید کی تلاوت میں لگا ہوا ہے اور جب وہ لڑکی گرتی ہے تو زور سے چیخ مارتا ہے، اللہ جلال کے اللہ کا دروازہ کھٹکاتا ہے اور اللہ کی ذات کو وسیلہ بناتا ہے کہ اللہ تو ہی مجھے اس لڑکی کے فتنے سے محفوظ کرنے والا ہے. اور اس انداز سے وہ اللہ جلال کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کیے ہوئے ہیں. فعلت هذا الفعل مرارا وتكرارا. في نهاية المطاف صرخت للجن قالت أخرجوني والله لا يعلم أأنا بشر أم حجر. أخرجوا الفتاة فعلم الملك بذلك. تريدون أيها الإخوة أن هذا الشاب يضيع الحور العين الذي أنشأهم الله في الجنة إنشاء، التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن خمارها على رأسها يعني غطاء الرأس خير من الدنيا وما فيها، وأن عليها 70 حلة 70 ثوب يخترق بصر الإنسان هذه الحلل ليرى مخ ساقها من وراء لحمها وعظمها وجلدها وعصبها وحللها، أن يضيع هذا النعيم بامرأة فاسقة فاجرة. کیا وجہ تھی کہ یہ نوجوان چٹان بن کے اپنے آپ کو قابو میں رکھے رکھا؟ ایک ہی وجہ تھی کہ اس کے سامنے جنت کی وہ حوریں تھی اور جنت کی وہ خوبصورت حوریں تھی جس کو اللہ نے پیدا کیا تھا اور اللہ نے اس سے وعدہ کیا تھا یہ ان حوروں کو چھوڑ کے اس بدکارہ عورت کی طرف کیسے رخ کر سکتا تھا. اس کے ذہن میں وہ خاتون تھی جس کے دوپٹے کے بارے میں نبی کریم نے فرمایا وَلَنَصِيفُهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا کہ جنت کی حور کا دوپٹہ دنیا اور دنیا کی ساری نعمتوں سے بہتر ہے. اور وہ حور جس کو جنت میں اللہ 70 حلے پہناتا ہے، 70 حلے لباس کے پہناتا ہے، اور وہ حور جس کی خوبصورتی اور جس کی رنگ کی سفیدی کا یہ عالم ہے کہ اس کی سفیدی کی وجہ سے اس کی ہڈیوں کا مخ اور اس کی ہڈیوں کا گودا بھی اس کی سے چمک کے باہر نظر آتا ہے. اس کے سامنے یہ چیز تھی اور اللہ کی وعدہ کردہ جنت کے حور کو پیش نظر رکھتے ہوئے وہ اس بدکارہ عورت کی طرف نگاہ اٹھانے کو بھی تیار نہیں تھا. أمر الملك بإرجاع هذا الشاب إلى السجن، ثم جلسوا يفكرون كيف يستطيعون إخراج هذا الشاب من الإسلام. فقال يقطع عنه الأكل والشرب
وأدخلوا عليه الخمر ولحم الخنزير. أدخل الخمر ولحم الخنزير وجلس 3 أيام لا يأكل ولا يشرب، حتى من شدة الجوع مالت عنقه وأشرف على الموت. لما رأى الجند أن هذا الشاب أشرف على الموت 3 أيام لا يأكل ولا يشرب، أخبروا الملك، فأمر الملك أن يأتي إليه يحضر إليه. قال له: لماذا لم تشرب من الخمر وتأكل من لحم الخنزير؟ أليس الإسلام يبيح لكم ذلك في حال الضرورة؟ قال: بلى، نعم، أنا في ضرورة، ولكن خشيت أن يشمت أمثالكم بالإسلام، والله لو تخرج نفسي ولا تتكلمون في هذا الدين العظيم. بادشاہ نے اس نوجوان کو جیل سے دوبارہ نکالنے کا حکم دیا، اور حکم دینے کے بعد اس نوجوان کے بارے میں دوبارہ اپنے وزیروں سے مشورہ کیا اور سوچنے پہ مجبور ہوئے کہ اس نوجوان کو اسلام سے عیسائیت کی طرف کیسے منتقل کریں، کس طرح یہ اسلام کو خیر بات کہے اور عیسائیت کو قبول کر لے۔ تو انہوں نے پھر ایک اور ترکیب سوچی کہ اس کا کھانا اور پینا بند کر دیا جائے، حتیٰ کہ 3 دن تک اس کو کھانے اور پینے سے محروم کر دیا گیا، اور تیسرے دن جب وہ زندگی و موت کی کشمکش میں تھا اور قریب تھا کہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے اس کی روح پرواز کر جائے، تو شراب اور گوشت اس کے سامنے رکھ دیا گیا۔ لیکن اس نوجوان نے اس حالت کے اندر بھی شراب اور خنزیر کے گوشت کی طرف اپنا ہاتھ بڑھانا گوارا نہ کیا۔ پھر اس سے مخاطب ہوئے: جس اسلام کا تو دعوے دار ہے، کیا تیرا اسلام ضرورت کے وقت جان بچانے کے لیے تجھے خنزیر اور شراب کو جائز قرار نہیں دیتا؟ وہ کہتا ہے: کیوں نہیں، باقاعدہ میں مانتا ہوں کہ اسلام ضرورت کے وقت جب جان کو خطرہ ہو تو خنزیر اور شراب کو بھی حلال قرار دیتا ہے، لیکن مجھے اللہ کی قسم مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ اگر اس موقع پہ میں نے شراب اور خنزیر کا گوشت استعمال کر لیا، تم لوگ اسلام کو گالی دو گے، اور میں اسلام کو یہ گالی نہیں دلوانا چاہتا۔ أمر الملك أن يصلب ذلك الشاب على شجرة، يربط على شجرة، ثم طلب أمهر الرماة فقال لهم: ارموا عن يمينه ويساره وأعلى وأسفل لا يموت. يريدون أن يهددوا هذا الشاب، وبدأ الرماة يرمونه بالسهام عن يمينه ويساره، وكانوا يعرضون عليه النصرانية فيأبى رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم بعد ذلك أرجعوه إلى السجن، وأمر الملك أن يحضر قدور كبيرة ملئت بالزيت ثم أشعلت تحتها النيران. بدأ الزيت يغلي، ثم طلب رجلين من أسرى المسلمين قذفوهم في الزيت وهو ينظر. لحظات وإذا باللحم يذوب ويتمزق، ثم تطفو عظام هؤلاء الأسرى على أعلى الزيت. بادشاہ نے نوجوان کو دوبارہ جیل بھیج دیا، اور جیل بھیجنے کے بعد اسے دوبارہ نکال کے ایک درخت کے ساتھ باندھ دیا، اور اپنی فوج کے تیر اندازوں میں سے سب سے کامیاب تیر اندازوں کو بلایا، اور اسے کہا کہ تم نے اس کے سر کے اوپر سے بھی تیر مارنا ہے، نیچے بھی مارنا ہے، دائیں بھی مارنا ہے اور بائیں بھی مارنا ہے، اس کے جسم کو تیر نہیں مارنا۔ اور جو ہی آپ تیر مارنے لگے تو اس کو ایک مرتبہ کہہ دے عیسائیت قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ وہ تیر مارتے، تیر اس کو سیدھا کرتے، لیکن اس کا منہ تھوڑا سا اوپر رکھتے، اس سے پوچھتے عیسائیت قبول کرتا ہے، وہ آگے سے کہتا ہے نہیں عیسائیت قبول نہیں کرتا۔ حتیٰ کہ جب اس سے عاجز آ گئے
कि हमारा ये तीरों का हरबा भी कामयाब नहीं होता, तो फिर उसको दोबारा वापस जेल की तरफ मुंतकिल कर दिया। और बादशाह ने बड़े बड़े कड़ाहे मंगवाए और उन कड़ाहों में तेल डाल दिया, और तेल जब उबलने लगा तो मुसलमान कैदियों में से 2 कैदियों को बुलाया और इस नौजवान को भी सामने खड़ा किया और उसकी आंखों के सामने उन 2 कैदियों को तेल के उबलते हुए कड़ाहों के अंदर डाल दिया, हत्ता कि उन 2 मुसलमान कैदियों की हड्डियां और गोश्त तेल में बराबर हो गया और उनकी हड्डियां तेल के अंदर तैरती फिरती थी। और ये मंजर भी इस नौजवान के सामने था और ये नौजवान इस मंजर को देख रहा था। لما ذاب اللحم والعظام تطفو أعلى الزيت، مشهد رهيب، مشهد مهيب. قالوا له أتترك الإسلام؟ قال لا. قالوا إذن فليسحب. لما سحبوه بكى رضي الله تعالى عنه. قالوا لعله خاف وسيترك الإسلام. قالوا له أتترك الإسلام؟ قال لا. قالوا لماذا بكيت؟ قال قلت في نفسي هي نفس واحدة ترمى وتنتهي، وكنت أتمنى أن لي بعدد شعر جسمي أنفس كلها ترمى من أجل الله. इस नौजवान के सामने उन 2 कैदियों के गोश्त के टुकड़े जो तेल में पिघल चुके थे और जिनकी हड्डियां तेल में तैर रही थी, ये मंजर सामने रखने के बाद इससे फिर बादशाह मुखातिब होता है, क्या तू इस आयत को कबूल करता है या फिर तेरा इंजाम भी यही होने वाला है? लेकिन वो कहता है मैं एक लम्हे के लिए भी इस्लाम को छोड़ने को तैयार नहीं हूं। वो अपने द्रोहों को हुक्म देता है और इसकी टांगों से पकड़ के जब उसको तेल के कड़ाहे में खींच के डालने लगते हैं, ये शख्स रोने लगता है। बादशाह कहता है इसको छोड़ दो, और फिर पूछता है रोता किस बात पे है, क्या इस्लाम को छोड़ के इस आयत को कबूल करता है? वो कहता है मैं रोता इस बात पे नहीं हूं कि मेरी जान इस कड़ाहे में जलने लगी है। मैंने एक लम्हे के लिए अपने दिल में सोचा है कि आज तो मेरी एक जान इस तेल के कड़ाहे में पिघलने वाली है। काश के मेरे जिस्म पर उगे हुए बालों के बराबर मेरी जानें होती और मैं तमन्ना करता कि एक एक करके इस कड़ाहे में पिघल जाती। वो पिघल जाना भी आज पिघलाने के लिए तैयार था। احتار ذلك الملك وكأنه يقول ملك الروم بكل ما يملك عدة وعتادا ما استطاع عن شاب لم يتجاوز 20 من عمره. يريد هذا الملك أن يبين أنه انتصر بأي وسيلة كانت. قال له ما رأيك أن تقبل رأسي ثم نطلق سراحك، أي تذهب إلى أهلك سالما. جلس هذا الشاب يفكر، وكانوا لا يعيشون لأنفسهم رضي الله تعالى عنهم. قال لذلك الملك بشرط. قال ما هو هذا الشرط؟ قال أن تطلق جميع أسرى المسلمين. فوافق ذلك الملك على شرطه، فقام رضي الله تعالى عنه فقبل رأسه وأطلق سراحه وجميع الأسرى. لما رجعوا إلى المدينة وسمع عمر الفاروق أمير المؤمنين بما حصل، قام عمر على جلالة قدره ثم قبل رأس ذلك الشاب وقال حري بكل مسلم أن يقبل رأس عبد الله ابن حذافة السهمي رضي الله تعالى عنه وارضاه. बादशाह रूम का बादशाह इस सारे मंजर को देखने के बाद हैरान और परेशान हो गया
میں نے ہر طریقہ استعمال کیا اس نوجوان کو اسلام سے گمراہ کرنے کا، لیکن کوئی طریقہ بھی اس پر کارگر ثابت نہیں ہوا۔ آخر کار کیا وجہ تھی کہ یہ 20 سال کا نوجوان کسی طریقے سے بھی اس کے حربے میں نہیں آ رہا تھا، لیکن اس کی کوشش تھی کہ کسی نہ کسی انداز سے اس کو زیر کرے۔ وہ کہنے لگا کہ اگر تو میرے سر کو بوسہ دے تو میں تجھے آزاد کر دیتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے لیے یہ نوجوان سوچنے پہ مجبور ہو گیا، اور تھوڑی دیر سوچنے کے بعد اور یقین جانے کہ وہ اپنی ذات کے لیے نہیں جیا کرتے تھے، وہ اللہ ذوالجلال کے لیے جیا کرتے تھے، اس کے ذہن میں خیال آیا، کہتے ہیں ایک شرط پہ تجھے بوسہ دیتا ہوں، اور وہ شرط یہ ہے کہ تو سارے مسلمان قیدیوں کو چھوڑ دے، پھر میں تیرے سر کو بوسہ دینے کو تیار ہوں۔ بادشاہ اس مطالبے کو مان لیتا ہے، یہ اس کے سر کو بوسہ دیتا ہے اور سارے مسلمان قیدیوں کو آزاد کروا کے واپس مدینے لوٹتا ہے۔ عمر بن خطاب مدینہ الرسول میں ہے، اور جب یہ نوجوان اپنے ان قیدیوں سمیت مدینے میں آتا ہے، عمر بن خطاب جو ہزاروں مربع میل کا بادشاہ ہے، وہ اٹھتا ہے اس نوجوان کے لیے اور اس نوجوان کے سر کو بوسہ دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ ہر مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اس نوجوان کے سر کو بوسہ دے جس نے اس انداز سے اسلام کی حفاظت کی ہے، اور یہ وہ نوجوان عبداللہ بن حذافہ السہمی رضی اللہ تعالی عنہ۔ هؤلاء هم آباؤنا وأجدادنا، هؤلاء هم الذي قال الله عنهم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. قال الله عنهم أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى. أولئك القوم الذي أوصلوا الإسلام إلى الصين وإلى المحيط الأطلسي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أيها الإخوة الكرام، كم نحن بحاجة إلى معرفة سيرة أسلافنا، بحاجة إلى أن نتعرف على أولئك القوم الذين قدموا أرواحهم رخيصة في سبيل هذا الدين، لأنهم يعرفون أن السعادة الحقيقية هناك في مقعد صدق عند مليك مقتدر. یہ ہمارے آباء و اجداد ہیں، یہ ہمارے سلف ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن نے کہا رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے کیے گئے عہد کو پورا کیا، سچ کر دکھایا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ یہ وہ جماعت ہے جن کو اللہ نے ہدایت دی، اور آپ ان کی اس سیدھے راستے کی پیروی کیجیے۔ یہ ہمارے اسلاف اور یہ ہمارے آباء و اجداد اور یہ ہمارے وہ ہیروز ہیں جنہوں نے اس انداز سے اسلام کا دفاع کیا ہے، اور واللہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، بلکہ اسلام کی عزت اور اسلام کی سربلندی کے لیے اگر ان کی جان کی ضرورت پڑی تو اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ آج سوچنے کی بات یہ ہے، مجھے اور آپ کو ان لوگوں کی سیرت سے کتنی دلچسپی ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہمارا ان لوگوں کے ساتھ کتنا تعلق ہے، ہم ان لوگوں کی زندگی کو کتنا پڑھتے ہیں، اور ان کی زندگیوں کا مطالعہ کرنے کے بعد ہم نے اپنی کس قدر اصلاح کی ہے۔ یہ آخر میں چند جملے شیخ نے ذکر کیے ہیں، مزید شیخ اپنی گفتگو جائیں۔ أيها الإخوة الكرام، بقي 5 دقائق لكي يعرف الإنسان الدنيا ويعرف حقيقة الآخرة. الدنيا دار ممر ليست دار مقر. الدنيا هي التي ركلها النبي صلى الله عليه وسلم بقدمه وقال ما لي وللدنيا، ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة فتركها. فإذا أردت أن تحشر مع النبيين
ومع الصديقين ومع الشهداء ومع الصالحين، فتمسك بهديهم. نعم، تمسك بهديهم، واعلم علم اليقين أن الدنيا سماها الله دنيا لأنها دنيئة، لأنها حقيرة، لأنها لا تعدل عند الله جناح بعوضة. فأسأل الله جل جلاله وتقدست أسماؤه أن يرزقنا وإياكم ووالدينا الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. آخری 5 منٹوں میں آپ بھائیوں کے سامنے یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دنیا عارضی زندگی ہے اور آخرت کی کیا حقیقت ہے. یہ دنیا ایک گزرگاہ ہے. یہ دنیا ایسی چیز ہے جس کو نبی کریم نے پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھا ہے، پاؤں کی نوک پہ رکھا ہے، اور آپ نے فرمایا ہے مالی والی دنیا، مجھے دنیا سے کیا مطلب اور مجھے دنیا سے کیا غرض. میری مثال تو دنیا میں ایک اس سوار کی طرح ہے جو تھوڑی دیر کے لیے کسی جگہ پہ آرام کرتا ہے اور پھر اپنے سفر پہ روانہ ہوتا ہے. یہ دنیا ممر ہے، گزرگاہ ہے، مقر نہیں، ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے. اور شیخ نے یہ بھی فرمایا ہے اگر میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کل ہمارا حشر بھی انبیاء کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ ہو، تو پھر مجھے دنیا کے ساتھ وہی رویہ رکھنا چاہیے جو ان لوگوں کا رویہ تھا. اور اس دنیا کو اپنے پاؤں کی زنجیر نہیں بنانا چاہیے. اور دنیا کو دنیا کہتے ہیں اس لیے کہ یہ گھٹیا ہے اور یہ حقیر ہے، یہ مچھر کا پر ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ بڑی ہی حقیر چیز ہے. ہمیں اس حقیر چیز کی خاطر اپنی آخرت اور ان عظیم لوگوں کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے اور ہمارے ہاتھ سے وہ چھوٹنا نہیں چاہیے. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے اور آپ کو فردوس العالی نصیب فرمائے. میرے اور آپ کے والدین کو بھی جنت کا وہ عظیم مقام جس کو فردوس کہتے ہیں اللہ ہم کو وہ عطا فرمائے. شیخ کہتے ہیں کہ میری ایک گزارش ہے کہ میرے لیے دعا کر دینا کہ اللہ میرے اور آپ کے گناہ معاف فرمائے. فرمان ہے کہ جو بندہ پیٹھ پیچھے کسی کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے. آپ میرے سامنے نہیں، میرے جانے کے بعد میرے لیے دعا کر دینا. نشکر شیخنا علی هذه الکلمہ المبارکہ فجزاکم اللہ خیرا فاحسن الجزاء. ہم شیخ کے شکر گزار ہیں آپ کی طرف سے بھی اور اپنی طرف سے بھی جنہوں نے آج ہمیں یہ موقع دیا ہے. اللہ تعالیٰ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. اور ہم درخواست کریں گے کہ آئندہ بھی انشاءاللہ وقفے کے ساتھ ہمیں وہ اپنے قیمتی ٹائم میں سے چند لمحات عطا کرتے رہے. فنرجو من شیخنا أن يؤتينا بمثل هذه الأوقات وبمثل هذه المجالس إن شاء الله من المرات القادمة. فجزاكم الله خيرا فأحسن الجزاء. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري، فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري. يا إلهي ومليكي أنت تعلم كيف حالي،